ہماری دعوت جو ہے وہ دراصل ایمان بنانے کی ہے، وہ خالی پھرنے کی نہیں ہے. ہاں، پھرنا تو اس کے ابتدائی درجے کی چیز ہے. پھرنا جو ہے وہ ابتدائی درجے کی چیز ہے. فرماتے تھے قافلوں کا چلنا پھرنا وہ تو ہمارے کام کی الف با تا ہے. مولانا الیاس صاحب کہتے ہیں کہ قافلے ہمارے پھرے، یہ تو الف با تا، کوئی الف با تا میں چل رہے ہیں. تو یہ نہیں سمجھو کہ سب کچھ اسی میں آ گیا، کہ یہ تو ابتدا ہے سیدھا ہونے کے لیے. اپنی زندگی کا رخ آخرت کی طرف کرنے کے لیے یہ اس کی ابتدا ہے. اور انتہا کیا ہے؟ تو فرمایا انتہا یہ ہے ہمارے کام کی اصلی غرض کہ جتنی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ ہماری زندگی میں آئے. یہ کام کی انتہا ہے، یہ کام کی انتہا کہ وہ ساری باتیں ہم پر چھوڑ کر گئے ہیں، ہم کو وارث بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وارث بنایا ہے. اللہ نے ہم کو قرآن کا وارث بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس پر چھوڑا ہے؟ بولو. ہم پر چھوڑا ہے کہ میں تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنتیں چھوڑ کے جاتا ہوں. پڑھ سنتے ہیں نہیں؟ جیسے دادا باپ مال چھوڑ کے جاتے ہیں کہ میرے اولاد کے لیے، ہاں ہمدردی ہے ان کو، ایسے اللہ رسول کو ہم سے ہمدردی ہے. تو ہم کو اپنے دین کا وارث بنایا ہے. ہاں یہ اصل بات ہے، سمجھے نہیں؟ کہ ہم اللہ کے دین کے وارث ہیں. فرائض کے ہم وارث ہیں، فرائض ادا کریں گے. حرام کے ہم وارث ہیں، حرام سے بچیں گے. سنتوں کے ہم وارث ہیں، سنتوں کا اتباع کریں گے. یہ مطلب ہے وارث ہونے کا. اور یہی اس کام کا اصلی مقصد ہے. 2 4 5 کام کر لینا کافی نہیں. یہی مسجد کے 5 کام. ہاں کوئی صحابی مسجد کے 5 کام نہیں کرتا تھا، یاد رکھو. ان کے زمانے میں 5 کام کی بات تھی ہی نہیں. وہ تو ہم کو 2 4 گولیاں دی ہیں بیماری کی کہ تم یہ 5 گولی لیا کرو. جیسے بعض لوگ ہیں بھائی تم روزانہ یہ گولی ایک روزانہ لیا کرو. کب تک؟ قیامت تک. کیونکہ تمہارے اندر ایک بیماری ہے، اس کی روک تھام کی. یہ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، اب وہ تو اچھی ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ یہ گولی تو آپ کو آخر تک آنی پڑے گی. تو یہ 5 کام جو ہے یہ تو 5 گولیاں ہیں تاکہ وہ بیماری آگے نہ بڑھے. اس لیے اس کو آخری سبب مت سمجھو. کسی صحابی نے 5 کام کیے، ابو بکر 5 کام کرتے تھے. آپ نے پڑھا تھا حکایت صحابہ پڑھتے ہیں، اس میں 13 باب ہے. حکایت صحابہ کے 13 باب ہے. اس میں ہے کوئی باب 5 کام کرنے کا؟ تو پھر ہم کو 5 کام کرنے کیوں گا کہ وہ بیماری ہے اندر. اس کے لیے 5 کام کے 5 گولیاں روز لیا کرو. ہاں یہ تو بیماری کے لیے ہے کہ جب تک جیو اس کو لو تاکہ سیدھے رہو، نہیں تو مسجد بھی بھول جاؤ گے کیونکہ فضا ایسی ہے. ہاں فضا ایسی ہے. اور یہ حدیثوں میں ہے، میں نہیں کہتا، حدیثوں میں ہے کہ تم پر نشے چڑھیں گے. دیکھو یہ دور آ کے تم پر نشے چڑھیں گے. کہ کس چیز کے نشے؟ کہ عیش کے نشے. کس کے؟ عیش کا نشہ. مجھے دنیا میں عیش ملے. ہر آدمی کی فکر ہے کہ میں مالدار بن جاؤں اور مجھ کو آرام ملے. جی ہاں یہ عام ہے. جی ہاں تو یہ کیوں کہ نشے میں ہے. حالانکہ اس کی ذمہ داری تو یہ تھی کہ وہ اپنی آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرتا. آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ذمہ داری کی جگہ ہے. یہ تو کھیت ہے، بونے کی جگہ ہے کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا. لیکن نشے میں تو فرمایا تمہارے اوپر نشہ چڑھے گا. کہ کس چیز کا نشہ؟ کہ ایک جہالت کا نشہ. جہالت تو میں نے کہا جہالت کا مطلب نہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں تھا، بلکہ اس کو اپنے حقوق کی خبر ہی نہیں کہ میرے اوپر کیا کیا حقوق ہے. آج وہی دور ہے کہ ہم کو نہیں معلوم ہمارے اوپر کیا کیا حقوق ہے.
کوئی اس کی بات ہی نہیں آتی. تو وہ جہالت کا نشہ. آخری زمانے میں جہالت پھیل جائے گی اور آخری زمانے میں مال پھیل جائے گا. اب مال کا استعمال جہالت سے ہوگا. جی ہاں، کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ مال بڑھے گا، اسراف بڑھے گا، عیش بڑھے گی، غفلت بڑھے گی ہوگا. اس لیے میرے دوستو اس کے توڑ کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اور دین کا کام دیا ہے. ہاں، یہی علاج ہے کہ اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناؤ. یہ پہلی ذمہ داری کہ اتنا ایمان بناؤ جو حرام سے بچاوے، اتنا ایمان بناؤ جو فرائض ادا کراوے، اتنا ایمان بناؤ جو دین کے تقاضے پورے کراوے. اتنا ایمان بنانا یہ ضروری ہے، نہیں تو فرائض غائب ہو جائیں گے یا حرام میں پھنس جائے گا یا دین کے تقاضے جو ہیں وہ رک جائیں گے. مسلمان کے ذمے دین کی پابندی بھی ہے اور دین کی نصرت بھی ہے. دو کام ہیں. اپنے دین کے پابند رہو، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ اپنی ذات میں استقامت پیدا کرو کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے وہ اسے پورا کرنا ہے. استقامت، اور ہر حال میں پورا کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو. ہاں، حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ جب سے میں نے سنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری زندگی میں وہ کبھی فوت ہی نہیں ہوئی. تو تسبیح فاطمہ فرض ہے. بولو، آپ بھی جانتے ہو کہ فرض نہیں ہے، تو حضرت علی نہیں جانتے ہوں گے کہ فرض نہیں ہے. کیونکہ آخری زمانے کے لوگ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سنت ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے. یہ سب جانتے ہیں. تو پھر کیوں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ اس کو پڑھو، تو اسی پابندی بتانی ہے. حکم کا درجہ مستحب کا ہے، حکم کا درجہ واجب کا، وہ الگ بات ہے. اپنی پابندی بتانی ہے. فرمایا جب سے میں نے یہ سنی ہے یہ تسبیح میری کبھی فوت نہیں ہوئی. تو کسی نے سوال بھی کر دیا، لوگ سوال پوچھنے والے ہوتے ہیں کہ فلاں میدان جنگ میں تھے اور بہت مصروف تھے، دشمنوں کے نرغوں میں تھے، اس میں رات دن، تو وہاں تسبیح پڑھی تھی؟ کہاں وہاں بھی پڑھی تھی. کہاں وہاں بھی پڑھی تھی، وہاں بھی فوت نہیں ہوئی. اس کو استقامت کہتے ہیں، اپنے آپ کو پابند کرنا ہر حال میں. اس لیے ان حضرات کی زندگی کو جاننا اس لیے ضروری ہے. حالانکہ وہ جانتے کہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے. وہ چھوڑ دے گا تو گنہگار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ مستحب کے چھوڑنے سے گنہگار نہیں ہوتا. اپنا نفع کھویا اتنا ہی. جی ہاں، پھر بھی اتنی پابندی ہے. کیوں کہ حکم ہے کہ اس کو پڑھو. یہی مزاج ہے. اس کو ایمانی مزاج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایمانی مزاج. یہ مقصود ہے اس کام سے، تبلیغ سے، کہ مزاج مسلمانوں کا ایمانی مزاج بنے. جی ہاں، ایمانی مزاج میں اطاعت کے سوا کچھ نہیں، کہ ہم تو اللہ رسول کے ماننے کے جائے کچھ ہو جاوے. جیسے شکاری جانور ہوتا ہے، اس کا شکاری مزاج ہوتا ہے، تو وہ اپنا شکار کرے گا. کیوں؟ مزاج اس کا شکاری ہے، شکاری مزاج اس کا، تو وہ شکار کرتا ہے. ایسے ہی مسلمان کہ اس کا مزاج ایمانی بنے. 3 قسم کے مزاج ہوتے ہیں. ایک ایمانی مزاج ہوتا ہے، ایک حیوانی مزاج ہوتا ہے، ایک شیطانی مزاج ہوتا ہے. یہ 3 مزاج ہوتے ہیں. ایمانی مزاج، کہ ایمانی مزاج میں سوائے اللہ رسول کی اطاعت کے اور کچھ نہیں، کہ ایمان کا تقاضا ہی اطاعت ہے. جیسے مال کا تقاضا تجارت، کہ مال ہے بڑھاؤ، ہے نا؟ مال کا یہ تقاضا ہوتا ہے، بھائی مال ہے کہ بڑھاؤ، نہیں تو کھا پی کے ختم کر جاؤ گے. ہاں، کہ مال کا تقاضا کہ مال کو بڑھانا. ایمان کا تقاضا کہ ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت کرنا. ایمان اسی لیے دیا ہے اور نبی اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو اطاعت پر لاویں. تو ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. یہ ایمانی مزاج ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت آوے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی آوے. ہاں، دوسروں کے حقوق کی فکر آوے کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ رہے.
مجھ پر کسی کا حق نہ رہے، ہاں میں سب کا حق ادا کروں، کہ یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے۔ اس دعوت کے اندر یہ مقصود ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے، جیسے صحابہ کا مزاج ایمانی بن گیا، اور ایمانی مزاج بننے کی وجہ سے اطاعت آئی، اور اطاعت کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور مسئلہ اور کام پورا ہو گیا۔ یہ کام کے مقصد ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے، کہ ہماری زندگی اطاعت والی بنے، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، مستحب ہو، لیکن ہم اس کا ادا کرنے والے بنے۔ اور یہ حرام ہے کہ ہم اسے بچنے والے بنے، چاہے وہ لاکھوں ہوں کہ مگر حرام ہے کہ نہیں لینا، حرام ہے۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، حدیث شریف میں ہے کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، تو حرام سے بچ جا، پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزارے۔ تو حرام سے بچنے کے لیے ایمانی طاقت چاہیے۔ جیسے میں نے کہا نا، عائشہ صدیقہ نے فرمایا پہلے شراب حرام نہیں ہوا، کیونکہ اتنی ایمانی طاقت نہیں تھی کہ شراب چھوڑے، اتنی ایمانی طاقت نہیں تھی کہ زنا چھوڑے۔ تو جب ایمانی طاقت بڑھائی پھر کہا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اب وہ تو وہ سب چیزیں حرام ہو گئی اور آ گئی، اب ہم نے اپنا مزاج بگاڑا ہے، اس لیے اپنے مزاج کو صحیح کرنا پڑے گا۔ تو یہ دعوت اسی کی ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے، تاکہ اللہ کا جو حق ہے وہ اللہ کے لیے اللہ کا حق، رسول کا حق ہے وہ رسول کے لیے رسول کا حق، اس طرح ہر ایک کا حق ادا ہو جائے، پھر زندگی صاف ستھری ہو جائے گی۔ کیسی ہو جائے گی؟ صاف ستھری۔ حدیث شریف میں ہے اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں، دعا مانگیے مثلاً دعاؤں میں، عیشۃ نقیہ میتۃ سویہ، اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آسان موت مانگتا ہوں۔ زندگی صاف ستھری ہوگی تو موت آسان ہوگی، کیوں کہ کوئی جمیلہ نہیں ہے، کسی کے حق میں گرفتار نہیں ہے، کسی کا حق دبایا نہیں ہے۔ تو کہا کہ میں آپ سے اللہ صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں اور آسان موت مانگتا ہوں، اور تیری طرف میری واپسی ہوگی۔ اللہ سے کہ تیری طرف میری واپسی ہوگی تو اس واپسی میں مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے تیرے سامنے۔ یہ دعا مانگی ہے، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ ومرضا غیر مخزی، کہ میرا تیرا طرف واپس آنا ایسا ہو کہ مجھے تیرے سامنے کوئی شرمندہ نہ ہونا پڑے، ایسی زندگی عطا فرما۔ یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے، یہ ایمانی مزاج کہلاتا ہے۔ اس کو مانگنا بھی ہے اور اس کے لیے کرنا بھی ہے۔ تو میں نے کہا وہ 5 کام والی باتیں، وہ تو 5 گولیاں ہیں کہ بھائی کھاتے رہا موت تک۔ جی ہاں، کیوں؟ تاکہ سیدھا رہے۔ جی ہاں، ورنہ کام تو آگے ہے، کام آگے ہے۔ وہ آگے کام یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذات کو، اپنے جان مال کو امانت سمجھ کر زندگی گزارے، کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میری نہیں ہے، وہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ مال امانت ہے، اولاد امانت ہے، تندرستی امانت ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے کام کرنے کے لیے یہ دیا ہے۔ بڑی بڑی چیزیں جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، جیسے فوجیوں کو، سپاہیوں کو بڑی بڑی چیزیں نہیں دیتے، بڑے اچھے گھوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں سپاہیوں کے پاس، تو شکار کرنے کے لیے گھوڑے دیے ہیں کہ صرف گھوڑے پر شکار کرنے جاؤ، روز مارو، کہ نہ، کام کرنے کے لیے گھوڑے ہیں، کام کرنے کے لیے ان کو سب کچھ دیا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی تو فوج کی زندگی ہے، کہ فوجیوں کو جو کچھ ملے گا وہ فوجی کام کے لیے دیں گے، اس کے ذاتی کام کے لیے کوئی چیز نہیں دیں گے۔ فوج پر ہر حکومت کا بڑا خرچہ ہوتا ہے، فوج پر، ہاں بڑا خرچ فوج پر ہوتا ہے۔ 5 سالہ جو پلان بنتا ہے اس میں دیکھنا کہ بڑا خرچہ فوج پر، کہ ملک کی حفاظت ہے تو یہ فوج ہے، کہ فوج پر بڑا خرچہ، کہ ملک کی حفاظت کا دار و مدار ان پر ہے۔ تو مولانا ارشاد صاحب فرماتے تھے کہ ہر مسلمان وہ اللہ کے دین کا فوجی ہے، اس کے ذمے ہے اللہ کے دین کی حفاظت۔ جس طرح فوج کے ذمے ملک کی حفاظت ہے، ایسا ہر مسلمان کے ذمے اس کے دین کی حفاظت اس کے ذمے ہے، کہ مسلمان اپنے دین کا پابند بھی رہے اور مسلمان اپنے دین کا مددگار بھی رہے، نصرت بھی کرے، استقامت بھی پیدا کرے، نصرت بھی کرے، استقامت بھی پیدا کرے۔ یہ 2 کام ہیں ہمارے، کہ ہم پابند ہوں گے سنتوں کے، واجبات کے، سب چیزوں کے، خالی 1-2 کام کے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ
کہ اپنے دین کی نصرت کے ہم پابند ہیں کہ ہمارے دین کو نصرت دینی ہے. پانی دینا، زمین کو پانی دیں گے تو سب چیزیں اگے گی، اور پانی کٹ گیا تو کچھ نہیں ہوگا. نصرت کٹ جائے گی تو پھر سارے اعمال ختم ہو جائیں گے. ہاں، کیونکہ نصرت نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو نصرت کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو، یعنی ایسی کوشش کرو کہ دین سیکھو، دین سکھاؤ، دین سیکھنے کی دعوت دو، تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کی ذمہ داری کی طرف متوجہ رہے. یہ نصرت تو ہمارے ذمہ میرے بھائیوں نصرت بھی ہے، اور ہمارے ذمہ استقامت بھی ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایک چیز کا پابند کرنا. یہ نہیں کہ چند کام کر لیے تو ہو گیا، کہ وہ تو ہم کو صحیح کرنے کے لیے دیے ہیں. اصل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب ہمارے ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کے، آپ کے طریقوں کے ہم پابند ہیں. اسی کے داعی بھی ہیں، اس کی دعوت دینے والے ہیں، اس کے سیکھنے سکھانے والے بھی ہیں. ہاں، اس کے سیکھنے کی دعوت دینے والے بھی ہیں. یہ ہمارا اصلی کام ہے. اس سے ہماری زندگی صحیح رہے گی. اس کے لیے یہ کام ہے، اس کے لیے یہ ترتیب ہے کہ اللہ کے راستے میں بھی نکلو، اس کو کرو، لیکن نکلنے کو اصل نہ سمجھو، اپنے آپ کو بنانے کو اصل سمجھو کہ میرا ایمان بنے، میرا یقین بنے، میرا اخلاص بنے، اور پھر یہ چیزیں لے کر امت میں جائیں تو جو چیزیں ہمارے اندر ہوگی وہ امت میں جائے گی. جیسے چکی پھرتی ہے تو جو دانے ڈالیں وہ آٹا باہر آئے گا، گیہوں ڈالیں تو گیہوں کا آئے گا، چنا ڈالیں تو چنے کا آٹا باہر آئے گا. امت جو چیز لے کر پھرے گی، جو ان کے اندر ہوگا وہ باہر آئے گا. ہمارے اندر ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا تو انشاءاللہ ایمان اخلاص پھیلے گا، اخلاق پھیلیں گے، یہ چیزیں پھیلے گی. اس لیے ان چیزوں کو لینا بھی ہے اور ان چیزوں کو دینا بھی ہے. یہ حرکت ہے کہ ہم کو ایک حرکت دی ہے، وہ اس وجہ سے تاکہ ان چیزوں کا لین دین ہو. خالی پھرنا نہیں ہے، خالی وقت لگانا نہیں ہے. ہاں، وہ تو ایک کام ہے کہ اس کے ذریعے سے دین لیا جائے گا، دین دیا جائے گا. جیسے چکی ہوتی ہے کہ اس میں لینا بھی ہے، دینا بھی ہے، کہ دانے ڈالے بھی ہیں، پھر دانا ڈالا تو پھر آٹا لانا ہے، دانے ڈالے ہیں تو آٹا لینا ہے، لینا دینا ہے. اس کا نام چکی، کیونکہ وہ پھرتی ہے اسی کام کے لیے. ایسے امت کا پھرنا کہ دین کو لین دین کے ہے، دین کا لین دین کرنا ہے کہ جو دین نہیں ہے وہ ہمارے اندر آوے، جو دین نہیں ہے وہ ہمارے اندر آوے. لیکن وہ چند باتوں کے لیے، وہ چند باتیں تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے کرنا ہے. اور جب سمجھ کر کریں گے تو اس کو پانی ملے گا، اور بے سمجھے کریں گے تو اپنے سر سے اتر جائے گا کہ میں نے تو کر لیا. یہ فرق ہے، میں نے کر لیا وہ اور ہوا وہ. ہاں، کوئی کام ہوتا ہے تو پھر ہو گیا کہ ہاں کہ دیکھ لیا، ہاں ہو گیا، ہونے کے بعد ہو گیا. اور یہ کہ میں نے کر لیا وہ الگ ہے. تو ایسا نہیں کہ میں نے کر لیا کہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. جی ہاں، تو اس لیے میرے بھائیوں کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ہو جاوے. مولانا یوسف سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کاموں میں کہ اس کا ہونا کافی ہے. کہ تمہارا آٹا پیسنے کی چکی ہے گاؤں میں کیا ہے، یہ کافی ہے. تمہارا ڈاک خانہ ہے، پوسٹ آفس ہے، کیا ہے، یہ نہیں کہ ہر گھر میں پوسٹ آفس ہوتی ہے. تو ڈاک کھانے کام ہو رہا ہے، آٹا پیسنے کام ہو رہا ہے. تو کیا دنیا کی چیزوں میں تو یہ ہے کہ ہو رہا ہے، دین میں یہ نہیں ہے کہ ہو رہا ہے کہ نہیں، تو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ جیسے کہ تمہارا نماز ہوتی ہے، ہاں نماز ہوتی ہے، تم نماز پڑھتے ہو. جی ہاں، پہلے سر تمہارے گاؤں میں نماز ہوتی ہے کیا؟ ہاں ہوتی ہے. وہ نماز نہیں پڑھتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام ہے اس کا ہونا کافی ہے کہ پوسٹ آفس ہے، لاکھ کھانے کا کام چل رہا ہے. لیکن اسلام میں کہ ہونا نہیں، کرنا. کہ تو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے یہ بتا، کیونکہ ہر آدمی سے اس بارے میں سوال ہوگا تم نے کیا نہیں کیا. اس کو ذمہ داری کہتے ہیں. اس ذمہ داری کا نام ہے کہ کوئی کرے نہ کرے میں کروں گا. ہاں، کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہی ہے. ایسے لوگ جو ہیں کام بھی کر لیتے ہیں، کام کا راستہ بھی بناتے ہیں دوسروں کے لیے. کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے، تو وہ دوسروں کے لیے راستہ بناتے ہیں، دوسروں کے لیے چلنے کی راہیں کھولتے ہیں. یہ عزیمت والے کہلاتے ہیں کہ کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے. ہاں، صحابہ یہ کہتے ہیں کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے. کوئی میری بات مانے نہ مانے میں تو اپنا کام کروں گا. نہ ماننا ان کا کام ہے، کرنا میرا کام ہے. یہ ہے، اس کو عزیمت کہتے ہیں. اس کو عزیمت کہتے ہیں کہ حالات ساتھ نہیں دے ہیں پھر بھی کام کر رہے ہیں، تو پھر اللہ ان کے لیے حالات بناتے ہیں، ان کے مددگار بناتے ہیں، ان کی مددیں ہوتی ہیں. کیوں کہ انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے کہ کوئی کرے نہ کرے مجھے تو کرنا ہے اور صحیح کرنا ہے.
اس کو عظیمت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو عظیمت کے ساتھ چلایا, صحابہ کو عظیمت کے ساتھ چلایا. یہ نہیں کہ ہوا تو کریں گے, نہیں ہوا تو نہیں کریں گے, کہ ایسا نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, کیونکہ یہ امانت ہے دین اللہ کی امانت ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے, اس کی پابندی بھی کرنی ہے, اور حفاظت اور پابندی کے ساتھ کرتے کرتے پھر ماننا ہے. پھر آخرت میں وہ فرشتہ پوچھے گا اپنا دین بتاؤ, تو اپنا دین بتائے گا یہ میرا دین ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کریں گے, ان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو کافر منافق ہوا, میں ان کو نہیں جانتا. ہاں, مسلمان کہے گا کہ یہ میرا نبی ہے, یہ میرا نبی ہے, میں ان کی سنتوں پر چلتا تھا, مجھ کو قرآن نے کہا کہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کا رسول ہے, کہ مجھ کو اللہ نے کتاب نے کہا تھا, میں کتاب بھی پڑھتا تھا, میں ان کی سنتوں پر عمل بھی کرتا تھا, یہ میرا نبی ہے. تو مسئلہ آسان ہو گیا قبر کا, یہ مطلب ہے. ہاں, ایسا کرنا ہے کہ ہمارے مسائل دنیا کے بھی اس سے آسان ہوں گے, آخرت کے بھی آسان ہوں گے. تو اس کے لیے تیار ہے؟ ہاں, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے کہ جب تک اللہ زندہ رکھے ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلاوے, نہ مرضیات پر نہ چلاوے. جن باتوں سے راضی ہوتا ہے اللہ ہم اس پر چلاوے, جن سے ناراض ہے ان پر نہ چلاوے. یہ مانگنا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے. اس لیے محنت میں جو تقاضے دیے جائیں وہ بھی پورے کرنے ہیں, اور اپنی ذات سے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کہ میں کتنی سنتوں پر عمل کرتا ہوں, میں کتنے فرائض ادا کرتا ہوں. یہ دیکھیں اپنے آپ کو, کیونکہ ہر آدمی سے قبر میں انفرادی سوال ہے. وہ اکیلا ہے قبر میں, تو قبر میں انفرادی پوچھ تاچھ ہے کہ تو نے کیا کیا تھا, تو نے کیا کیا تھا. اس کے نمازوں کے سامنے آئے گی, اس کے روزے کے سامنے آئیں گے, اس کی زکاتوں کے سامنے آئے گی, اس کے اعمال کے سامنے آئیں گے چاروں طرف قبر میں. یہ قبر کا منظر ہے. جی ہاں, وہ انفرادی ہے. ہاں, تو ایک زندگی انفرادی ہے تو اس کا نتیجہ قبر میں آئے گا. ایک زندگی اجتماعی ہے, اس کا قیامت میں سامنے آئے گا. یہ دو مرحلے ہیں, قبر ہے, پھر قیامت ہے, پھر آخرت ہے. قبر ہے, پھر قبر ختم ہوگی تو قیامت شروع ہوگی, پھر قیامت ختم ہوگی تو پھر آخرت ہے. بس کے بعد کچھ نہیں ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے, وہ آخرت ہے. وہ جنت والے جنت میں ہوں گے, جہنم والے جہنم میں ہوں گے. بس جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے کہ بس ختم, اس میں رہو. جنت والوں کے تم اس میں رہو. موت کو موت آ جائے گی. حدیث میں ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے گی, کہ اب کسی پر موت نہیں آئے گی, موت کو موت آ گئی. یہ آخرت ہو گئی. جو جہاں ہے وہیں رہے گا, اس کو ابد کہتے ہیں, ہمیشہ. اس لیے تو یہ سب چیزیں سامنے آنے والی ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان پیدا کرے, اس کے لیے یہ کام کرنا ہے, آخرت کو سامنے رکھ کر. میں نے کہا حضور نے ہم کو پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, تو آخرت کا یہ نقشہ ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. تو اس تقاضے پر چلنے کے لیے ہم کو ایک محنت بھی دی ہے, محنت بھی کریں اور اپنے آپ کو بناتے ہوئے کریں. خالی محنت سر سے اتارنے کے لیے نہیں کہ میرے 4 مہینے لگ گئے, یہ نہیں. وہ تو اپنے آپ کو بنانے کے لیے ہے. میں نے کہا نہیں, وہ 5 گولیاں کھانی ہے. جی ہاں, تاکہ یہ سیدھا رہے. ہاں, تو یہ ایسا ہے, تو وہ بھی کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی صحیح گزر جائے. حضرت عمر فرماتے تھے جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے, جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. ہاں, اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. جی ہاں, کہ ہر آدمی اپنے آپ کو سنبھالے. بلتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے, میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے. یہ کہا اللہ نے, ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے. ایک کل میرے اوپر آنے والی ہے, موت آنے والی ہے, قیامت آئی, وہ کل ہے, وہ کل ہے. پھر اس کے بعد دوسری کل نہیں ہے. جی ہاں, دنیا میں تو ایک کل کے بعد دوسری کل ہے نہیں. جی ہاں, کہ آج منگل ہے, پھر کل بدھ ہے, پھر کل جمعہ, کہ وہ ایک کل ہے, پھر کچھ اس کے بعد کوئی کل ہی نہیں ہے, ختم ہے وہ. اس لیے کہا کہ اس کل سے پہلے سوچ لے کہ میں نے اس کے لیے کیا کیا. اس کی تیاری کا یہ سامان ہے. ایک تو ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو, تو ہماری فکر اپنے آخرت کے بارے ہونی چاہیے, اس زمانے میں خاص طور سے. اس کے لیے تیار ہے. ہاں, اپنی ذاتی زندگی کو بھی بناؤ,
اس کو استقامت کہتے ہیں، اور نصرت بھی کریں تاکہ امت کی زندگی بنے، امت کے لیے دین آسان ہو جائے.